ناظرین بہت بڑے ایونٹس آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. اسرائیل پر 3 سائڈ سے اٹیک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور ان تمام حملوں کے اندر اسرائیل کی کیجویلٹیز جو ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. یروشلم کے اندر حالیہ سالوں کا سب سے بڑا اٹیک کر دیا گیا ہے. حالیہ سالوں کا سب سے بڑا اٹیک جو ہے وہ یروشلم میں اسرائیل کے اوپر کیا گیا ہے. اور اسی درمیان یمن نے کچھ اور ہی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے. کچھ بہت ہی سرپرائزنگ اور ان امیجنیبل جو کیپیبلٹیز ہیں اس کا مظاہرہ یمن کی جانب سے کر دیا گیا ہے. ناظرین ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ اسرائیل کی جو ٹاپ نیوکلیر فیسلٹی ہے، جی ہاں ٹاپ نیوکلیر فیسلٹی اسرائیل کی، وہ یمن کی ریچ کے اندر آ چکی ہے. یہ ایک گیم چینجر مظاہرہ ہے اور یہ اسرائیل کا بالکل مذاق بنا دینے کے مترادف ہے. اسرائیل کا اوور ہائپڈ جو ایئر ڈیفنس ہے یہ اس کا مذاق بنا دینے کے مترادف ہے. دیکھیے ایران اور اسرائیل کا کمپیریزن ہوتا رہا ہے کہ ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اسرائیل کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، لیکن اس میں بھی جو ویسٹرن اینالسٹ ہیں اور ہمارے بھی بہت سارے کچھ وہ کہتے ہیں جی اسرائیل جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، جو کہ اس جنگ میں پوری طرح سے ایکسپوز ہوا کہ ایسا نہیں ہے. تو کمپیریزن اسرائیل اور ایران کا ہوتا رہا ہے اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں اسرائیل تگڑا ہے. لیکن یمن کا تو کیا کمپیریزن ہے بھائی؟ یمن کا اسرائیل کے ساتھ کیا کمپیریزن ہے؟ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کسی نے سوچا تھا کہ یمن کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کا کوئی مظاہرہ، اس کا کوئی مقابلہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو اس سے پہلے یمن نے ان کے ایئرپورٹ کو جو ہے وہ نشانہ بنایا اور اب یمن نے ان کے ایئرپورٹ کو دوبارہ نشانہ بنا دیا ہے. اور اس سے بڑھ کر یمن نے جو ہے وہ ان کی ٹاپ جو نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو ریچ میں کر لیا ہے اور وہاں پر سائرنز بجے ہیں فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری. اور یمن نے یہ میسج دیا ہے کہ ان کی نیوکلیر فیسلٹیز بھی یمن کی پہنچ سے دور نہیں ہیں. تو اب مڈل ایسٹ میں تو جب یعنی ایران کے پاس یہ ساری پاور ہے، جب ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں بھی ایران نے ابھی جو ٹاپ نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو نشانہ نہیں بنایا، وہاں پر سائرنز نہیں بجے، لیکن یمن نے اس کو جب وہ نشانے کے اوپر لے لیا. یعنی ایک میسج دے کر بتایا ہے کہ اب یہ بھی ان کی کیپیبلٹی میں ہے، یہ بھی ان کی ریچ کے اندر ہے. تو یہ تو ایک بالکل معاملہ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یعنی یمنی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ تو بالکل کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور اسرائیل کا پوری طرح سے بھرکس نکل رہا ہے. یہاں پر اسرائیل جب وہ بہت زیادہ ہیوملیٹ ہو رہا ہے اپنی طاقت کے حوالے سے، اور مصر، جارڈن، ٹرکی، ان ملکوں کے اوپر جب وہ پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، عرب ممالک کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ الٹا حزب اللہ کو جو ہے وہ ڈسارم کرنے کی بات کر رہے ہیں، حزب اللہ کو پریشرائز کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ کوئی بھی ایکشن لینے سے قاصر ہیں. اور یمن کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے کہ سب سے بڑی طاقت کہلانے والا اسرائیل، اس کی ٹاپ نیوکلیر فیسلٹی یمن کے اس ریچ کے اندر ہے، وہاں پر وہ سائرنز بج رہے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بالکل عجیب بات ہے. اور یہ بھی رپورٹ جیسے امریکہ خود کہہ چکا ہے کہ پیچھے رشیا ہے، پیچھے چائنا ہے، پیچھے ایران ہے. تو پھر تو یہ ایک الگ ہی طاقت کے طور پر یمن جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے اور یمن کا کوئی حل بھی نہیں ان کے پاس. امریکہ اب دیکھیے درمیان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ درمیان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسرائیل نے پوری طاقت لگائی، اسیسینیشنز، دھماکے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو ایران کے ساتھ جو جنگ ہوگی وہ تو الگ نوعیت کی ہوگی نا. وہ دن تو زیادہ لمبی جنگ چل نہیں سکتی ہے وہ والی جنگ، جیسے ہم نے دیکھا 12 دن کی. اور ابھی بھی جو جنگ اگر دوبارہ جو راؤنڈ ہوگا وہ بھی 15-20 دنوں کا، جیسے عربز کی وار ہوئی ہیں. تو یمن کا معاملہ تو ڈیفرنٹ ہے. تو اگر یمن پینیٹریٹ کرنے لگ جائے اور ان کی جو ٹاپ نیوکلیر فیسلٹی ہے اس کو اپنی ریچ کے اندر لے لے تو اسرائیل کا بچنا کیا ہے؟ اسرائیل کا پھر کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اور امریکن ایئر ڈیفنس جب وہ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر اب بدنام ہو رہا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے کہ وہ یمنی میزائلز اور ڈرونز جب نہیں سنبھال پا رہا ہے. اور باقی مڈل ایسٹ کے ممالک میں بھی یہی ایئر ڈیفنس لگا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں جی یہ ایران سے بچانے کے لیے ہے، یہ یمن سے بچانے کے لیے ہے، یہ حزب اللہ سے بچانے کے لیے ہے. وہ ایئر ڈیفنس تو اسرائیل کو نہیں بچا پا رہا. تو یہ تو ساری ایکویشن ہی تبدیل ہو رہی ہے. یہ تو سارا بیلنس آف پاور ہی بالکل ایک الٹ انداز کے اندر جب وہ نظر آ رہا ہے، بالکل ان کی امیجنیشنز اور ان کی ایکسپیکٹیشن سے بالکل ہٹ کر. یعنی اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو یمن کیسے اس جنگ میں ہے کہ ٹھیک ہے یار وہ 1-2 مثال مار دیتے ہیں، سائرنز بجتے ہیں، چلو کوئی تو ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی ہم بھی موجود ہیں اور ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ کوئی بڑا ڈیمیج نہیں کر پا رہے، لیکن چلو سائرنز بجتے ہیں، ملینز آف اسرائیلیز جب شیلٹرز میں جاتے ہیں، چلو کوئی تو ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے، کوئی 1-2 پٹاخے تو چلا رہا ہے. لیکن اب یہ پٹاخے چلانے والی بات نہیں ہے، اب تو یہ ہٹ کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب تو ہٹ کرنے والی بات ہے. اور لاسٹ کیٹیگری کی جو سوفسٹیکیٹڈ اور موسٹ سینسٹیو جو ان کی ٹارگٹس ہیں اس کو ہٹ کرنے والی بات ہے. تو یہ وہ نہیں ہے مطلب جو پہلے یمن پٹاخے چلا رہی ہے وہ نہیں ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. جیسے ایران ہے کہ وہ ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ پاور ہے اور وہ بریچ کر سکتا ہے اسرائیل کو. تو یمن بھی ظاہر ہے کہ ایران جتنا پاورفل تو نہیں ہے لیکن a kind of that level کہ وہ بھی پینیٹریٹ کر سکتا ہے اسرائیل کو. یہ بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں یمن کی طاقت جب وہ چل نکلی ہے اور یہ ایک گیم چینجر مظاہرہ ہے جو یمن کی جانب سے کیا جا رہا ہے. اور ایران کے عربز کے ساتھ بھی رابطے ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو 3 سائڈ سے حملہ ہوا ہے. اگر ہم آغاز
کی جو ہیڈ لائنز ہے وہ یروشلم سے کریں تو ریزسٹنس نے 3 طرفہ یعنی اٹیک اسرائیل کے اوپر لانچ کیا ہے، ہوا سے بھی، زمین سے بھی، اور یروشلم میں پہلا اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ حالیہ سالوں کا سب سے بڑا اٹیک ہے جو اسرائیل کے اوپر ہوا ہے۔ یروشلم آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ سیکیورٹی انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ لگا رکھی ہے۔ تو یروشلم میں جناب علی فلسطینی فائٹر جو ہے وہاں پر داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے 7 اسرائیلی سیٹلرز کو وہاں پر نشانہ بنایا ہے، اور 21 اسرائیلی سیٹلر جو اس میں زخمی ہیں، 7 مارے گئے ہیں، 21 جو ہے وہ زخمی ہیں، اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑا سیکیورٹی بریچ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کلیئر میسج ہے، اور اس سے بہت زیادہ فیئر جو ہے وہ اب اسرائیل میں پایا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے اتنی بڑی بروٹیلٹی کی اور کہا کہ وہ کرش کر دے گا فلسطینیوں کو۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک ایسی ہیبت قائم کر دینا کہ لڑنے کی جو ول ہے اس کو توڑ دینا، بھئی بالکل فلسطینیوں کو کرش کر کے رکھ دینا۔ تو یہ حملہ اس کا بھی میسج ہے کہ یہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسرا، آپ کو یاد ہے ہم پچھلے کئی ویک سے، کئی ہفتوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسٹ بینک کے اندر ایسکیلیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ جو اسرائیلی اقدامات ہیں اس کا یہ نتیجہ نکلے گا، جیسے وہ اکنامک کولیپس وہاں پر کر رہے ہیں، جیسے جو ہے وہ الیکسا میں، اور جیسے اب باقی جیسے ہبرون ہے وہاں پر بھی یہ اسرائیلی سیٹلرز جو بین گور کر رہا ہے، اور جو اسرائیلی سیٹلرز کر رہے ہیں، اب یہ سیٹلرز بھی باقاعدہ فوج ہیں جن کو اسلحہ دیا جا رہا ہے، جو باقاعدہ جا کر اٹیک کرتے ہیں، تو یہ سیٹلر ہیں لیکن یہ فوجی بھی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے، 7 وہاں پر مارے گئے ہیں۔ تو ایک فیئر ہے، ایک سیکیورٹی بریچ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ سیکیورٹی بریچ کر دیں گے تو یہ کالونی چل نہیں سکتی۔ آپ اگر نوٹ کریں تو ایک جو انٹرنیشنل سپورٹ ہے، جو انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے، انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ہے، وہ تو اسرائیل کی فارغ ہو چکی ہے۔ سارا کا سارا جو اسرائیل کھڑا ہے وہ ملٹری پاور کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اگر آپ اس کو بریچ کر دیں گے تو یہ اس کی بنیادیں ہلا دینے کے مترادف ہوگا، پھر یہ کالونی چلے گی کیسے؟ تو اگر آپ اس کی سیکیورٹی کو بریچ کر دیں گے تو اب یہی وہ آخری چیز ہے جس کو جو آخری دیوار آپ کہہ سکتے ہیں۔ القدس شوٹنگ، 7 settlers killed, several critically injured۔ پورا اسرائیل اس وقت خوف میں بھی مبتلا ہے اور بہت بڑا پینک بھی ہے، اور سارا پریشر نتنیاہو کے پر آ رہا ہے، اور ویسٹرن حکومتیں بھی بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں کہ اب رشیا نے یہ بات کی تھی کہ وائلنس جنریٹ وائلنس، اور یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور اسرائیلی بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ نتنیاہو کی وجہ سے نتیجہ جو وہ کیا نکل رہا ہے، اور اتنے بڑے سیکیور ایریا میں جہاں پر اتنی بڑی انہوں نے فوج ڈپلائی کر رکھی ہے وہاں پر یہ اٹیک ہونا۔ 21 جو ہے وہ انجرڈ ہیں، شوٹنگ اٹیک ہوا ہے، اور اس میں سے 5 جو ہیں، 5 اسرائیلی سیٹلرز وہ کریٹیکلی انجرڈ ہیں، یعنی وہ بھی آنے والے گھنٹوں میں مارے جا سکتے ہیں، 7 موقع پر بھی مارے گئے۔ اور اٹیک کیسے ہوا ہے؟ فلسطینی فائٹر جو ہے وہ داخل ہوا ہے ایک بس میں، اور اس نے اپنے آپ کو ایز اے پولیس آفیسر بتایا، اور اس بس کے اندر جب وہ سوار ہو گیا، اور پھر اچانک اس نے جب وہ فائر کھول دیا، اور unfolding events as the black day unleashed on Israel، یہ وہ انہوں نے اپنے لیے اس کو بلیک ڈے جو ہے وہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ حالیہ سالوں کا سب سے بڑا اٹیک ہے، سب سے بڑا اٹیک، یہ پوسیبل، یہ تو بالکل ان امیجنیبل اٹیک ہے جو انہوں نے کر دیا، اس لیے اس نے ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ پولیس آفیسر اس نے بتایا وہ سوار ہوا، پوائنٹ بلینک رینج سے اس نے اٹیک شروع کر دیا، اور اس میں جو ہے وہ جو سب مشین گن ہے وہ استعمال ہوئی، پسٹل جو ہے وہ اس کے اندر استعمال ہوا، اور شوٹر کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ابھی تک اسرائیل کنفرم نہیں کر سکا ہے، لیکن ویسٹ بینک کے ایک ایریا کا نام بتایا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے آیا ہے، لیکن شوٹر کی آئیڈینٹی ابھی تک اسرائیل کنفرم نہیں کر سکا ہے اتنے زیادہ گھنٹے گزرنے کے باوجود۔ تو یہ بھی وہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے، پورا اسرائیل اس کے اوپر جب وہ ہلا ہوا ہے، یعنی وہ ایک اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں پر اتنا بڑا اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کی فوٹیج بھی باقاعدہ سامنے آ چکی جو ہر طرف جو سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو یہ ہے ویسٹ بینک میں جو اسکلیشن تھی اس کا ایک مظاہرہ، ایک میسج۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اسرائیل یہ سارے اقدامات کرتا چلا جائے گا، ایک دن جارڈن بھی لے جائے گا، ایک دن مصر بھی لے جائے گا، گریٹر اسرائیل بن جائے گا، یہ ایسے ہو نہیں سکتا۔ اس کا خواب دیکھا جا سکتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے مڈل ایسٹ کی بھی کچھ ریاستیں خاموشی اختیار کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اور ہسٹری یہ بات پروو کرتی ہے کہ مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم۔ ایک واقعہ یہاں پر ہو گیا، اور یہ سارے پیرلل واقعات ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے یہ سارے کوآرڈینیٹڈ واقعات ہیں ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کیجویلٹیز سے بڑا امپیکٹ کوئی نہیں ہے، تو ایسا لگ رہا ہے یہ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس تھے، ایک ہی ٹائم میں، ایک گھنٹے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، دوسرے گھنٹے میں وہ ہو رہا ہے۔ غزہ میں کیا ہوا ہے؟ 4 اسرائیلی فوجی ایک ہی جگہ کے پر مارے گئے، ایک بھی اگر تابوت اٹھتا ہے تو وہ نتنیاہو کو اپنے انجام کے اور قریب کرتا ہے۔ یہاں پر 4 تابوت اٹھے ہیں صرف جبالیہ کے علاقے سے۔ ریزسٹنس نے اتنا یہ انبلیویبل اٹیک ہے جو انہوں نے یہاں پر کیا ہے کہ ایک ایریا جس کو وہ جینوسائیڈ کر رہے ہیں، وہاں پر اب بھی ریزسٹنس کی یہ طاقت ہے کہ وہ ان کو جانی نقصان کر سکتی ہے۔ 4 اسرائیلی سولجرز کلڈ ان غازہ ریزسٹنس آپریشنز ان جبالیہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو تحریک آپ اسرائیل کے اندر دیکھ رہے ہیں
इसी तरह का कोई एक वाकया होगा जिसमें इजराइल की कैजुअलिटीज होंगी, इजराइल के फौजी मारे जाएंगे और उसके नतीजे में इजराइल से ऐसा रिएक्शन आएगा कि नेतन्याहू को उठाकर फेंक देंगे। कोई ऐसा वाकया होगा। 4 फौजियों का मरना, ये एक और बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मजामत है कि इसका कोई हमें ना सिक्योरिटी है हमारी और मजीद जानी नुकसान होगा और कैदी भी नहीं बचेंगे। तो उसके आगाज में ही उनके फौजी मारे जा रहे हैं और इंप्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसके साथ उन्होंने जो अटैक किया है और इसके साथ ही उन्होंने फिर टैंक के ऊपर जो है वो फायर भी खोल दिए और उसका जो कमांडर है वो भी निशाना बना और इसका जो क्रू है वो मारा गया और हेलीकॉप्टर्स लैंड होते हुए देखे गए जिन्होंने इनको जब ट्रांसफर किया। और दिस ऑपरेशन कम्स इन पैरेलल, किसके पैरेलल ये ऑपरेशन हुआ है? शूटिंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन अल-कुदस, ठीक है ना, उधर वो अटैक हुआ और उसके बिल्कुल साथ ही 1 घंटे के बाद ये खबर यहां से आ गई। तो ये ह्यूज इंपैक्ट है और यानी वो अभी उसको देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, 7 इधर से खबर आ गई, 4 इधर मारे गए। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो फिर एक एयर ब्रीच भी हो गया। ये तो ग्राउंड ब्रीच है ना, एयर ब्रीच भी हो गया और वो किया यमन ने। और यमन ने, जिसको कहते हैं ना कि इनकी हवाइयां उड़ा कर रख दी, इनकी नींदें हराम करके रख दी हैं, जिसको कहेंगे हम धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं सही मानों में। क्योंकि जब एक कमजोर ताकतवर से टकराता है तो अगर वो थोड़ा डैमेज भी कर दे तो वो बहुत बड़ा डैमेज समझा जाता है। इसलिए इजराइल इतना बड़ा डैमेज करके, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन करके उसको फातेह क्यों नहीं कहा जा रहा? अगर आप डिस्ट्रक्शन वाइज देखें तो सबसे बड़ी डिस्ट्रक्शन तो इजराइल ने किया, सबसे ज्यादा लोग तो इजराइल ने मारे, फिर भी इजराइल को फातेह क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि ये तो इजराइल कर सकता था, उसके पास ताकत थी और उसने वो सिर्फ सिविलियंस के ऊपर इस्तेमाल की। तो दूसरी तरफ है कमजोर जो उठ खड़े हुए और इजराइल के साथ टकरा गए और एस्टिमेट से भी ज्यादा डैमेज कर गए, इजराइल को एक्सपोज कर गए। हमास और हिजबुल्लाह ने 1 लाख इजरायली फौजियों को जख्मी किया है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 1 लाख इजरायली फौजियों को जब जख्मी किया, एंड स्टिल इजिप्ट एंड जॉर्डन थिंकिंग कि उनको क्या करना है? तो ये एक फुलिश मिस्टेक है। जब मिस्र के सदर 60s के अंदर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर अटैक करता है तो फिर हम फौरी तौर पर अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हमने फौरी जवाबी हमला जो कैसे करना है। तो उनके एक बड़े ही समझदार कमांडर ने कहा कि अगर आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जब इजराइल अटैक करेगा तो आप अटैक करेंगे, तो फिर ये बात भी जान लीजिए कि जब इजराइल अटैक करेगा तो आपको जवाबी अटैक का वो मौका नहीं देगा, वो ऐसा बड़ा अटैक आपके ऊपर करेगा। तो ये बात उसको जमाल अब्दुल नासिर को ऐसे क्लिक हुई कि उन्होंने हमला इनिशिएट कर दिया इजराइल के ऊपर। तो यहां पर जब इजराइल की 1 लाख कैजुअलिटीज हो रही है, वो फौज को रिक्रूट कर रहा है और यमन उसका भुरकस निकाल रहा है, तो आप इंतजार करेंगे कि साल, 1.5 साल, 2 साल और गुजर जाए, हमास, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह खत्म हो जाए, फिर जब इजराइल आपकी तरफ आएगा फिर आप अटैक करेंगे? इससे बड़ी और फुलिश पॉलिसी हो नहीं सकती। या तो आप 2 टोक अंदाज में डिप्लोमेसी के जरिए मामला तय करें जो कि फेल हो चुकी है, तो फिर इंतजार किस चीज का है? ना सैंक्शंस काम आ रही है, ना कोई दूसरा तरीका काम आ रहा है, तो फिर इंतजार किसका है? तो जनाब अली, जब ग्राउंड पर ये एक पूरा हिल चुका था इजराइल, तो फिर यमन आया और उसने पूरी तरह से उनकी एयर ब्रीच की। सायरन्स यूं बजे इजराइल के अंदर के पता नहीं बस आज इजराइल का जब आखिरी दिन है, उनके एयरपोर्ट को दोबारा यमनी मिसाइल्स और ड्रोन जब हिट कर गए दोबारा। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये इजराइल के हमपल्ला कोई पावर नहीं है जो ऐसा कर रही है। ये कोई पावर ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है, यानी इसका कोई मुकाबले में कोई नाम ही नहीं है। ये जो जनाब उठी है और ये इजरायली एयरपोर्ट को हिट कर रही है। रमून एयरपोर्ट को दोबारा यमन ने हिट कर दिया। कोई होता है ना कि चौक में लगा हुआ घंटा जिसको बजाना सब जो है वो अपने लिए समझते हैं कि इससे बड़ा फायदा होगा सोसाइटी को, तो ये इजराइल इस वक्त जब वो चौक में लगा हुआ घंटा बन चुका है जिसको बस बजाया जा रहा है। ये बिल्कुल एक मजाक बन चुका है, यकीन मानिए। इजराइल सिर्फ उसकी जो ताकत है उसका जो मजाक इस वक्त यमन उड़ा रहा है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और जो बेहिसी और बेबसी इधर से दिखाई जा रही है, जो खौफ ये अपने जहनों में पाल कर बैठे हुए हैं, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। ताकतवर तरीन एयर डिफेंस, यानी जिससे ये डरे बैठे हैं, जिस जमीनी फौज से ये डरे बैठे हैं, उसका 1 लाख फौजी उन्होंने उड़ा दिया। जिस एयर डिफेंस से और एयर फोर्स से डरे बैठे हैं उसके साथ यमन मुकाबला कर रहा है और ईरानी मिसाइल्स ने मुकाबला किया और हिजबुल्लाह ने किया, तो रमून एयरपोर्ट हिट हो गए। तो ये गेम चेंजर है कि हम जब एयरपोर्ट ही हिट होने लग गए हैं और तवातुर से हिट होने लग गए और 24 घंटों में दोबारा 2 बार हिट कर दिया यमन ने, मतलब बिल्कुल चीजें तब्दील हो रही हैं। मैंने कहा कि ये कॉलोनी अगर आप इसकी सिक्योरिटी को ब्रीच कर दें तो ये एक आखिरी दीवार है इस कॉलोनी, क्योंकि ये सारा मिलिट्री एम्पायर के ऊपर ये खड़ा हुआ है। इसकी लेजिटिमेसी, इसका बयानिया, इसकी रिप्यूट वो सारी चैलेंज हो चुकी है। सिर्फ ये मिलिटरीली अब खड़ा हुआ है, तो मिलिटरीली ये कितना है ये यमन बता रहा है और ये हमास बता रही है और हिजबुल्लाह बता रहे हैं। रमून एयरपोर्ट दोबारा यमन ने हिट कर दिया। यानी बस इस हेडलाइन को देखते जाएं, इस फुटेज को देखते जाएं और सोचते जाएं कि ये अब हो क्या रहा है। यमन की ताकत बिल्कुल अब अलग डायरेक्शन के अंदर चल पड़ी है। अब वो सिर्फ एक ये नहीं है कि बस वो 2-4 सायरन्स बजाएगा, नहीं, अब वो ये नहीं है, अब वो कुछ और ही बन रहा है। वो एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड पावर जो इजराइल को भी पेनिट्रेट कर सकती है कहीं भी, किसी भी जगह। और जो दूसरा काम उन्होंने किया, डमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी, इजराइल की नंबर 1
فیسلٹی جس کو ایران نے بھی کہا تھا کہ ہم نشانہ بنا سکتے ہیں، بنایا نہیں. ایران وار میں بھی یہاں پر سائرنز نہیں بجے غالباً، لیکن یمن نے سائرنز بجا دیے. ایران تو یہ طاقت رکھتا تھا ایزیومڈ، لیکن یمن تو بالکل نہیں، کہ وہ موسٹ سینسٹیو جگہ. بھائی جب نیوکلر ہیٹ ہو سکتا ہے تو اسرائیل نے کرنا کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسرائیل کسی بھی ملک کے خلاف نیوکلر استعمال کرے تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا. اور 2000 کلومیٹر دور سے یمن سے محفوظ نہیں ہے تو پھر باقی تو چھوڑ دیں. تو ڈیمونا نیوکلر فیسلٹی کے اوپر سائرنز بجے ہیں. اب یہ مزید ان کے ساری اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اور ویسٹرن ان کے کان کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ آج ان کے ساتھ ہوئی کیا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا امریکہ نے یہاں پر وزن ڈالا ہے اس پلڑے میں، اگر اسرائیل کو میجر ڈیفیٹ ہوتی ہے تو امریکہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اپنا انفلوئنس کھو دے گا مکمل طور پر، یا ایک بہت بڑا لیول کے پر اپنا انفلوئنس کھو دے گا، جیسے برطانیہ نے کھویا، جیسے فرانس نے. یمن لانچز سیکنڈ اٹیک آن رمون ایئرپورٹ، سائرن ساؤنڈ ان ڈیمونا ٹاپ نیوکلر فیسلٹی. سائرن ساؤنڈ ان رمون ایئرپورٹ، ڈرون آیا ہے. ایکسپلوژنز ہرڈ ان دا رمون ایئرپورٹ ایریا ان سدرن آکوپائڈ پیلسٹائن. یمنی ڈرون اٹیک ہو گیا. دھماکے آج پھر رمون ایئرپورٹ کے پر سنے گئے. بس یہ خبریں، یہ ہیڈ لائن دیکھتے جائیے اور اس کالونی کا کولیپس ہوتا ہوا دیکھتے جائیے جس نے اتنا بڑا ظلم غزہ میں کر دیا ہے. اس کے ایئرپورٹ اب یمن کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں ہے. تو خلیجی ریاستوں کے پر اب کتنا پریشر ہوگا، مصر اور جارڈن کے پر ان حملوں کے بعد کتنا پریشر ہوگا. سائرن ساؤنڈ ان دا ڈیمونا ڈیو ٹو فیئر آف ڈرون انفلٹریشن. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ڈیمونا میں سائرنز بج رہے ہیں کہ کہیں یمنی ڈرون ادھر کو کہیں ہٹ کرنے جا رہا ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر یمن ٹیسٹ کر رہا ہے کہ وقت آنے پر وہ ڈیمونا کو بھی اڑا سکتے ہیں. تو اگر اسرائیل کو میجر پاور استعمال کرتا ہے، کوئی بڑی ڈسٹرکٹیو اور نیوکلر یا اس طرح کوئی جاتا ہے، تو اس کا مطلب یمن بھی اپنا حساب خود چکتا کر سکتا ہے. یمن بھی اسرائیل کے نیوکلر کو ہٹ کر سکتا ہے. پینیٹریٹ وہ کر رہے ہیں اور اس کو ریچ کر گئے ہیں. تو وہ جو ایران کے پاس ڈیٹا ہے وہ یمن کے پاس بھی آ رہا ہوگا. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو آپ کہیں گے کہ مکمل طور پر گیم چینجر ہے. تو اب ذرا مڈل ایسٹ کے مالک اور لیبنیز گورنمنٹ بھی ذرا ہوش کے ناخن لے اور جو پریشر وہ حزب اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں اس سے پیچھے ہٹے، کیونکہ اس سے ان کو کوئی حاصل نہیں ہوگا. اس سارے جو اسرائیل کے خلاف ہوا ہے اس کو کور اپ کرنے کے لیے اسرائیل نے اس کے بعد سیریز آف اٹیکس جب لیبنان کے اوپر لانچ کر دیے. 12 ایئر اسٹرائک جب انہوں نے لیبنان کے اوپر کیے ہیں. ابھی اگلے آنے والے گھنٹوں میں یمن کے اوپر کوئی بڑے اٹیک ہو سکتے ہیں جس میں بڑے شعلے دیکھے جائیں. وہ اسی طرح کا اٹیک کرتے ہیں کہ بڑے دھماکے جب وہ دیکھے جائیں اور اسیسینیشنز اور یہ وہ سارا جب وہ کر سکتے ہیں. ایران اور مصر کا رابطہ ہوا ہے. عرب چیف جو ہے ایران کے فارن منسٹر سے انہوں نے بات کی. جینوسائیڈ ان غزہ کنٹینیو انڈر انٹرنیشنل سائلنس. یہ بالکل دنیا فل ویو آف دا ورلڈ میں ہو رہی ہے، دنیا کے بالکل سامنے ہو رہی ہے. ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اور جو اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ ایمبیشنز ہیں، سینائی کو لینا ادھر ادھر، اس کو جب ڈسکس کیا گیا ہے. اور ریجنل اور یہ سارے کون سے ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں، سیریس اقدامات جو لینے کی ضرورت ہے. مصر اور ایران، مصر اور ٹرکی یہ بہت زیادہ قریب آ رہے ہیں. مصر کے انٹیلیجنس چیف ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف مسلسل رابطے کے اندر ہے. دو بڑی پاورز ہیں ایران اور ٹرکی، بڑی آرمڈ پاورز ہیں. اور مصر کی بھی ایک بڑی فوج ہے جس کو اب چائنا کی سپورٹ حاصل ہے، جس کو اب ایران کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، جس کو اب ٹرکی کی سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، جو یورپ سے بھی زیادہ جس کی ماڈرن ڈیفنس انڈسٹری بن چکی ہے، اس کی سپورٹ بھی ایجپٹ کو حاصل ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک بھرپور جنگ کی تیاری کی جا رہی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیتنیاہو نے گیس ڈیل کینسل کر دیا کہ مصر اپنی فوج وہاں پر بڑھا رہا ہے اور ٹنلز بنا رہا ہے، ٹروپس اور ٹینکس ڈپلائی کر رہا ہے. تو یہ اتنی آسانی سے اسرائیل کے لیے معاملہ ہوگا نہیں، اور الٹیمیٹلی یہ اس نے کولیپس ہونا ہی ہونا ہے. اور زمین کے سارے سسٹم فیل ہو جائیں تو پھر اوپر سے بھی ایک سسٹم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے. تو انہوں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. صرف تکلیف، دکھ اور کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ یہ ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ جس طرح سے ہوا، وہ داستانیں صدیوں تک سنائی جاتی رہیں گی اور وہ کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا. تو یہ اس وقت کی ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.